اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا کہ کسی کو بلاؤ. تو میں سمجھی جب آپ اس طرح فرماتے ہیں کسی کو بلاؤ تو عموماً آپ کی مراد میرے ابا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہوتے ہیں. تو میں نے پوچھا کہ ابو بکر کو بلاؤں؟ کہا نہیں ابو بکر کو نہیں بلاؤں. تو میں نے کہا کہ پھر عمر کو بلاؤں؟ کہا نہیں عمر کو بھی. میں نے کہا عثمان کو بلاؤں؟ کہا عثمان کو بلاؤں. تو کہا جب عثمان کو میں نے بندہ بھیجا، عثمان تشریف لائے تو میں پردے میں ہو گئی. ایک ہی حجرہ تھا، اس کا ایک حصہ میں پردہ لٹکا ہوتا تھا. جب امہات المؤمنین کسی کے آنے پہ پردہ فرماتی تھی تو اسی پردے کی دوسری طرف چلی جایا کرتی تھی. اماں فرماتی ہیں کہ میں نے کبھی حضور نے کسی کو بلا کر کوئی بات کہنی چاہی تو میں نے کبھی کان نہیں لگائے. یہ پہلا موقع تھا کہ مجھے تجسس ہوا کہ آخر وہ کون سی بات ہے کہ جو نہ میرے ابا ابو بکر سے کی ہے، نہ عمر سے کی ہے، عثمان سے کرنا چاہتے ہیں. تو مجھے تجسس ہوا تو میں نے ذرا کان لگایا پردے سے، کیا فرماتے ہیں. تو کہتے ہیں حضور نے فرمایا کہ عثمان باغی ایک وقت آئے گا کہ تجھے جو کرتا اللہ جل شانہ یا جو جبہ اللہ جل شانہ پہنائیں گے، کچھ باغی اس کو تجھ سے زبردستی اتارنا چاہیں گے، زبردستی تمہیں اس منصب سے معزول کرنا چاہیں گے گویا، مگر تم ان کی بات نہ ماننا یہاں تک کہ مجھ سے آ ملنا، میرے پاس آ جاؤ. تو اور پھر فرمایا کہ عثمان باغی تمہیں میرے پاس دفن بھی نہیں ہونے دیں گے. جب یہ فرمایا کہ دفن نہیں ہونے دیں گے تو عثمان غنی رو پڑے اس بات کہ یا رسول اللہ آپ کا قرب مجھے نصیب نہیں ہوگا. تو آپ نے فرمایا نہیں تمہیں دفن نہیں ہونے دیں گے. تو جب وہ رو پڑے تو حضور نے فرمایا لیکن دیکھو عثمان، تمہاری قبر اور میری قبر کے درمیان جتنی زمین ہوگی اس میں جو بھی دفن ہو جائے گا اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیں گے. یہ سن کر عثمان غنی خوش ہو گئے.